رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صلوات محمد وعلى سارے بچوں کو یہاں آگے بٹھا دیجئے تو آپ کو بھی راحت ہو جائے گی، سب کو راحت ہو جائے گی. صلوات محمد وعلی محمد. دیکھیے، جب ذمہ داری جو ہے بچوں کے حوالے آپ کر دیں گے تو آپ محفوظ ہو جائیں گے. ان سے کہو آگے بیٹھ جاؤ، وہ پھر آرام سے سنتے رہیں. عزیزان گرامی قدر، یہ آیات سورہ احزاب کی آیات ہیں. آیت کا نمبر ہے 44، 45، 46. اعلان خالق دو عالم ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور گواہ بنا کر بھیجا ہے اور جنت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب الہی سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور اس کے بعد دوسری آیت میں ہے کہ داعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور ہم نے اللہ کے حکم سے خدا کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا ہے اور آپ کو ایک روشن چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا ہے. عزیزان گرامی قدر، ایک چیز میں یہاں عرض کروں آپ سے کہ اللہ نے آخری صفت جو حضور پاک کی بیان فرمائی ہے کہ آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، چمکتا ہوا روشن چراغ. چراغ سے روشن تو سورج ہے، سورج کیوں نہیں کہا اللہ نے؟ توجہ چاہوں گا کہ اللہ نے سورج کیوں نہیں کہا، چراغ کیوں کہا؟ دونوں کا فرق پہچانے آپ.
فرق ہے دونوں کا. سورج جلاتا ہے جلتا نہیں. توجہ چاہتا ہوں. چراغ خود جلتا ہے مگر دوسروں کو روشنی دیتا ہے. تو قدرت یہ بتانا چاہتی ہے صلوات محمد وعلی محمد. تو قدرت بتانا چاہتی ہے عظمت نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دیکھو میرا نبی وہ ہے کہ جو امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے, امت کو نجات دلانے کے لیے, امت کو راہ حق دکھانے کے لیے, امت کو صراط عبور کرانے کے لیے, امت کو نجات دینے کے لیے, فلاح دینے کے لیے خود تو تکلیفیں اٹھا سکتا ہے لیکن اپنے لیے دوسرے کو تکلیف میں مبتلا نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی, تو یہ اللہ نے صفت بیان کر. دوسری چیز جو ہے وہ داعین الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا, وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے اس کے اذن سے. حضور توجہ چاہتا ہوں, اس لیے کہ کیوں کہا اللہ نے کہ اس کے اذن سے بلاتا ہے؟ اس لیے کہ قدرت جانتی ہے کہ اللہ کی طرف بلانے کا ٹائٹل لگانے والے بے شمار رہیں گے, لیکن یہ وہ نبی ہے کہ اگر خدا کی طرف بلائے گا بھی تو اللہ کے حکم سے بلائے گا. اس لیے دیکھیے اللہ کا حکم ہے کہ کہاں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے, یہ میرا نبی جانتا ہے. عزیزان گرامی, ایک بات میں عرض کروں کہ کچھ خوبیاں, کچھ عظمتیں ایسی ہیں جو مخصوص ہیں ہمارے نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. جزاک اللہ. تو عزیزان گرامی, پہلی خوبی حضور پاک کی ہے کہ جس طریقے سے, جس اعتماد کے ساتھ اللہ نے نبی کے قول کو اپنا قول کہا ہے, کسی بھی نبی کے قول کو اس انداز سے اپنا قول نہیں کہا. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, ہمارا حبیب تو کلام کرتا ہی نہیں جب تک کہ وحی نازل نہ ہو. یعنی سلیس اردو میں عرض کر دوں کہ میرا حبیب وہی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے. تو عزیزان محترم, یعنی یہ کہہ کر اللہ نے نبی پاک کے تمام تر اقوال کی ذمہ داری لے لی ہے کہ میرا نبی جو بھی کہے گا وہ حکم خدا کے مطابق کہے گا. توجہ چاہتا ہوں, جو بھی کہے گا حکم خدا کے مطابق کہے گا. قدرت جانتی تھی کہ نبی کی زندگی کے حصے کیے جائیں گے. یہ نبی کی زندگی ہے, یہ بشر کی زندگی ہے, یہ نبی کی زندگی ہے, یہ بشر کی زندگی ہے. تو اللہ نے کہا خبردار, میرا نبی بولتا ہی نہیں ہے وحی کے بغیر. یعنی اب یہ اگر کسی کے شان میں کوئی تعریف کر رہا ہے, کسی کی مدح سرائی کر رہا ہے, تو یہ نہیں کر رہا ہے, خدا کر رہا ہے. اگر کسی کو پہ خفا ہو رہا ہے, ناراض ہو رہا ہے, برہم ہو رہا ہے, تو یہ نہیں ہو رہا ہے, خدا ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیے اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو راضی رکھو, اور اللہ کو راضی رکھو گے تو اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا. توجہ چاہتا ہوں حضور والا, کیونکہ یہ بھی عجیب و غریب بات ہے راضی اور ناراضگی کی. حضور والا, کچھ اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جن سے خدا بھی راضی ہے, وہ بھی خدا سے راضی ہیں, لیکن کچھ تاریخ میں ایسے بھی ملتے ہیں کہ جن کو راضی کرنے کے لیے پوری امت لگی ہوئی ہے. اللہ راضی ہو جا, اللہ راضی ہو جا, اللہ راضی ہو جا. صلوات محمد والے محمد. تو عزیزان گرامی, اللہ نے کہا کہ تم اپنے اعمال سے, اپنے عقیدے سے, اپنے مذہب سے, اپنے دین سے سب کو اللہ کو راضی کرو. تو حضور ہمیں کیسے پتہ چلے؟ اللہ تو دکھائی دیتا نہیں ہے, لہذا کیسے معلوم ہو کہ اللہ راضی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. تو اللہ نے کہا نمونے ہیں سامنے, اگر وہ راضی ہیں تو خدا بھی راضی ہے, اگر وہ راضی ہیں تو خدا بھی راضی ہے. اور حضور ایک بات میں آپ سے عرض کروں, آپ کو دیکھنا ہے کہ باہر کا ٹمپریچر کیا ہے, تو اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں ٹی وی آ گئی.
S4 S3 وغیرہ وغیرہ. تو حضور والا ہوتا کیا ہے کہ میں نے پوچھا موسم بتایا تو پہلے جو ہوتا تھا کہ باہر جاؤ دیکھو بھائی ذرا کیسا ہو, بیٹھے بیٹھے ٹپیوں کو دبایا, اور جیسے دبائے مولانا باہر گرمی ہے, باہر ٹھنڈک ہے, باہر بارش ہو رہی ہے, بیٹھے یا بارش آئے اسی نے بتا دیا مزاج, موسم کا مزاج اسی نے بتا دیا, کسی کو کوئی شک نہیں ہے. تو حضور والا جیسے موسم کا مزاج یہ بتاتا ہے ویسے ہی مزاج قدرت کو محمد والے محمد بتاتا ہے. ان کے چہرے کو دیکھتے رہنا اور خدا کی رضا کا پتہ چلتا رہے گا. اگر یہ کسی سے راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے, اگر یہ کسی سے ناراض ہے تو خدا بھی ناراض ہے. تو میرے اللہ نبی کے ذریعے ہمیں تیری رضا کا پتہ چلا, مگر نبی کی رضا کا کیسے پتہ چلے؟ حضور توجہ چاہتا ہوں کہ نبی کی رضا کا کیسے پتہ چلے. تو نبی نے بتایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی, جس نے اسے خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا. تو نبی کی خوشی و ناراضگی کا پیمانہ فاطمہ ہے, اور فاطمہ کی خوشی و ناراضگی کا پیمانہ حسن حسین ہے. توجہ چاہتا ہوں, تو اگر حسن حسین خوش تو فاطمہ خوش, فاطمہ خوش تو رسول خوش, رسول خوش تو خدا خوش ہو گیا. صلوات تو حضور والا یعنی رسول کے قول کی ذمہ داری اللہ نے یہ کہہ کر لے لی کہ یہ تو بولتا ہی نہیں ہے وحی کے بغیر, جو بھی بولے گا وحی کے لحاظ سے بولے گا. اب مسلمانوں سوچ کے نبی کی شان میں کوئی جملہ کہنا, اس لیے کہ اگر نبی پہ تنقید کی تو خدا پہ جائے گی, اور اگر خدا ناراض ہو گئے تو کیا ہوگا؟ خود سوچ لو مسلمانوں. اور یہ بات دوسری چیز کیا ہے کہ نبی کے اعمال کی ذمہ داری لی. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اے میرے رسول تم نے وہ سنگریز نہیں پھینکے, وہ میں نے پھینکے, خدا نے پھینکے. یعنی ہاتھ ہے رسول کا, پھینک رہے ہیں رسول, خدا کہہ رہا میں نے پھینکے, میں نے پھینکے. یعنی یہ کہہ کے اللہ نے افعال نبی کی پوری ذمہ داری لے لی کہ ہاتھ نبی کا ہوگا لیکن اصل میں خدا کرے گا. تو پھر یاد رکھیے آپ کہ اگر نبی کسی کے لیے سجدے کو طول دے دے تو نبی طول نہیں دے رہے ہیں بلکہ خدا طول دلوا رہا ہے. اگر نبی کسی کو دوش پہ بٹھا کے اور عید کے دن لے کے جا رہے ہیں تو نبی نہیں لے کے جا رہے ہیں, حکم خدا ہے. اور عزیزان گرامی ایسے موقع میں نسیم ابروفی کا شعر کہتا ہوں, پڑھتا ہوں, اس لیے کہ جب عید کے دن حسن حسین کو لے کر چلے ہیں تو امام حسن حسین نے کہا بابا جان سب کی سواریوں کی تو مہار ہے, ہماری سواری کی مہار نہیں ہے. ایک زلف حسن کے ہاتھ میں دی, ایک زلف حسین کے ہاتھ میں دی. کیا بہترین منظر ہے, رحمت مجسم کے کاندھوں پہ سرداران جوانان جنت کے سردار ہیں. ایک کے ہاتھ میں دائیں زلف ہے, ایک کے ہاتھ میں بائیں زلف ہے. نسیم ابروفی نے کیا خوب کہا ہے, کھینچا جو زلف کو تو کبھی ڈھیل چھوڑ دی, کھینچا جو زلف کو تو کبھی ڈھیل چھوڑ دی, چاہا جدھر کو باغ رسالت کی موت. صلوات محمد و آل محمد. علی علی حضور والا میرے پٹارے میں بہت کچھ ہے لیکن سننے کے لیے آپ کو حوصلہ چاہیے. تو عزیزان گرامی نبی پاک جو تھے جا رہے ہیں زلفیں دے دی. اب دیکھیں بچوں کی ضد دیکھیں آپ, امام حسن حسین نے کہا بابا جان سب کے تو ناکے بول رہے ہیں, ہماری سواری نہیں بول رہی. دیکھیں آپ ہماری سواری نہیں بول رہی. تو نبی پاک نے کہا الاف, اونٹ اس طریقے سے بولتا ہے کہ آواز نکلتی الاف. تو نبی پاک نے کہا الاف, الاف 2 مرتبہ کہا, 2 مرتبہ کہا. اس کے بعد جیسی تیسری مرتبہ کہنے جا رہے تھے جبریل نازل ہو گئے, یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے کہ اب تیسری مرتبہ نہ کہنا, تیسری مرتبہ نہ کہنا. اس لیے کہ میں نے پہلی مرتبہ آپ نے الاف کہا تو ایک درجہ جہنم کی آگ کو بجھا دیا. جب آپ نے دوسری مرتبہ کہا تو میں نے 2 درجے بجھا دیے. اب رسول تیسری مرتبہ نہ کہنا, اس لیے کہ تمہارے دشمنوں اور آل کے دشمنوں کے لیے پھر جگہ کہاں رہے گی, لہذا ان کے جلانے کے لیے بھڑکتا رہنا چاہیے. صلوات محمد و آل محمد.
ایک اور صلوات بھیج دیں. عزیزان گرامی، میری گفتگو جو چل رہی ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ رسالت و امامت ہے. عظمت رسالت یہ ہے کہ منصوص من اللہ رسول ہے. رسول جو ہے حکم خدا سے کچھ نہیں کہتا ہے. رسول وہی کہتا ہے جو خدا چاہتا ہے. رسول وہی کرتا ہے جو خدا چاہتا ہے. مرضی خدا کے بغیر ایک لمحہ ایک پلک بھی میرا نبی نہیں گزارتا ہے. نبی کی مکمل زندگی جو ہے، مکمل زندگی رسول کی زندگی ہے. ایک سوئے تو رسول ہیں، جاگے تو رسول ہیں، سفر میں ہیں تو رسول ہیں، حضر میں ہیں تو رسول ہیں، نواسوں کے ساتھ ہیں تو رسول ہیں، ازواج کے ساتھ ہیں تو رسول ہیں، فاطمہ کے گھر میں ہیں تو رسول ہیں، کسا کے باہر ہیں تو رسول ہیں، کسا کے اندر ہیں تو رسول ہیں. عزیزان گرامی، نماز پڑھائیں تو رسول ہیں، اور پھر علی کو کاندھے میں بٹھائیں تو رسول ہیں، حسنین کو کاندھوں میں سوار کریں تو رسول ہیں. نبی ہر حالت میں رسول ہیں. اسی لیے علی نے کہا ہے کہ نبی کی مکمل زندگی رسالت کی زندگی ہے. صلوات محمد و آل محمد. ہم پہ بڑا الزام ہوتا ہے، میرا موضوع چل رہا آپ جانتے ہیں کہ ہم پہ الزام یہ ہے کہ یہ تو بس آل کے پجاری ہیں، یہ تو بس محبت آل میں گرفتار ہیں، اور انہوں نے یہ ایران سے لیا ہے. یہ ہم پہ الزام ہوتا ہے کہ بس آل کو چاہتے ہیں، آل کے عاشق ہیں، آل کے پجاری ہیں. عزیزان گرامی، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم کوئی بھی کام حکم خدا کے بغیر نہیں کرتے. اللہ نے کہا تو ہم نے مانا، اللہ نے کہا ہم نے مانا. بس ہماری خطا یہ ہے کہ جن کو دنیا برا کہہ رہی تھی ہم نے ان کے ہاتھوں کو چوما ہے. جن کے لیے دنیا نے حیات تنگ کر رکھی تھی ہم نے ان کی عظمت کا ذکر کیا ہے. ہماری خطا حضور والا بس یہی ہے کہ ہم نے یہ کیا. لیکن یاد رکھا، دنیا کچھ بھی کہتی رہے، دنیا کچھ بھی کہتی رہے، مگر الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے عاشق ہیں. اور یہ دولت ہر ایک کو نہیں ملا کرتی. یاد رکھیں آپ، یہ بھی مخصوص لوگوں کی قسمت میں آتی ہے دولت. اور میں بتاؤں گا کسی مجلس میں اگر وقت ملا کہ کتنی قیمتی ہے محبت اہل بیت، کتنی قیمتی ہے. تو ہماری گفتگو یہ چل رہی ہے کہ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں خاندان رسالت موضوع، خاندان رسالت پہ گفتگو ہو رہی میری، اور رسالت امامت میرا موضوع ہے. تو خاندان کتنے حصوں میں بانٹا ہے ہم نے؟ 3 حصوں میں بانٹا ہے. ایک حصہ وہ ہے جو نبی سے پہلے کا ہے، ایک حصہ وہ ہے جو نبی کے زمانے کا ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو نبی کے بعد کا ہے. نبی کے بعد کا تو اکثر ہم لوگوں کو معلوم ہے، لیکن نبی کے زمانے کا اور نبی سے پہلے کا جو ہے ہمیں نہیں معلوم ہے. عزیزان گرامی، ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ تاریخ میں نبی کے آبا و اجداد کو جتنی کوشش کی گئی ہے کافر ثابت کرنے کی، کسی بھی ٹاپک پر مورخ نے اتنی کوشش نہیں کی ہے جتنی کہ نبی کے آبا و اجداد کو کافر ثابت کرنے میں طاقت لگائی ہے. سوچنے کی بات ہے. اسی سے اب اندازہ لگے اس کا بیک گراؤنڈ ہے کیا. میں یہی بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ بیک گراؤنڈ جب سمجھ میں آ جائے گا. دیکھیے، تاریخ میں اگر آپ چاہیں کہ جیسے میں بیان کر رہا ہوں ایسے لے کے زیڈ تک ایسا مل جائے گا، نہیں. حضور والا بے شمار کتابیں ڈھونڈنا پڑتی ہیں، اور تھوڑے واقعات کو چننا پڑتا ہے. یعنی میگنیفائنگ گلاس کے ذریعے سے اس کو لیتے ہیں، لے کے ترتیب دیا جاتا ہے، تب آپ کے سامنے پوری سیریز بیان کی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے حضور والا. اس لیے سوچنے کی بات ہے کہ آپ غور کریں ابو طالب نے کتنی بڑی ذمہ داری لی تھی. سوچنے کی بات ہے. اس لیے کہ آج انٹرنیشنل مسئلہ ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے. یعنی اقوام متحدہ پریشان ہے کہ کیسے ملکوں میں انسانوں کی حفاظت کی جائے. بڑے بڑے بجٹ پاس ہو رہے ہیں، اپنے ملکوں کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے بھائی. جو ڈیولپمنٹ کر چکے ہیں، جو ڈیولپ کر چکے ہیں ممالک، جنہیں اپنی ترقی پہ ناز ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم گھروں میں رکھی ہوئی سوئی کو ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن جب پیشہ ور مجرم کو جرم کرنا ہوتا ہے تو کوئی نہیں ڈھونڈ پاتا.
وہ فائرنگ بھی کر دیتے ہیں، وہ قتل و غارت گری کر دیتے ہیں. تو سوچیے آپ کہ سیکورٹی کی ذمہ داری لینا نہ صرف کل بلکہ آج بھی بڑا اہم مسئلہ ہے. اور اگر مسئلہ نہ ہوتا تو بڑے بڑے ملکوں کے صدر کو شوٹ نہ کیا جاتا. آپ دیکھیں کہ اتنی مضبوط میڈیا اور یعنی ادارے، جاسوسی ادارے ہونے کے باوجود صدر شوٹ کر دیے جاتے ہیں، وزراء شوٹ کر دیے جاتے ہیں، فوجی شوٹ کر دیے جاتے ہیں، کرنل شوٹ کر دیے جاتے ہیں. کیوں؟ حالانکہ باڈی گارڈ بھی ہوتے ہیں، کیمرے بھی ہوتے ہیں اور جاسوسی طیارے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، مگر شوٹ کر دیے جاتے. سوچیں ابو طالب نے 1400 سال پہلے بیڑا اٹھایا. سوچنے کی بات ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری حفاظت کروں گا. کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ غور کریں، آپ ہسٹری کو دیکھیں. آپ تو حفاظت کا وعدہ لیا ہے، اور وعدہ لیا نہ صرف وعدہ لیا، حضور وعدہ تو بہت کرتے ہیں، وعدہ تو بہت کرتے ہیں، لیکن وعدے کو نبھائیں تو صحیح. اور آج کل کے سیاست دانوں کو تو ایک مذاق ہو گئے وعدہ. ایک سیاست دان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ نے الیکشن کے وقت یہ وعدے کیے تھے، اب ان کا کیا ہوا؟ کہنے لگے وعدے کیے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ توڑ دیے جائیں. دیکھا آپ نے کتنا مثلا فکر بدل گئی ہے. تو ابو طالب کا وعدہ سیاست دانوں والا نہیں تھا، ولی اللہ والا وعدہ تھا، حضور والا. انہوں نے وعدہ کیا تھا میں حفاظت کروں گا بیٹے، تمہاری حفاظت کروں گا، تمہارے دین کی حفاظت کروں گا، تمہارے مشن کی حفاظت کروں گا. توجہ چاہتا ہوں، وعدہ کیا حضور والا، مگر تاریخ میں سب سے خراب کر کے جناب ابو طالب کو دکھائے گئے. سوچنے کی بات ہے، سب سے خراب کر کے، یعنی عجیب و غریب صورتحال ہے. یعنی سچ بتائیں آپ کہ ایک آدمی پوری نبی کی تحریک بھر نبی کو ستاتا رہے اور انتقال سے 1.5 سال پہلے جو مسلمان ہو جائے. حضور وہ تو سب کچھ ہو گیا، اور وہ ابو طالب کے جنہوں نے اولاد کو قربان کر دیا، گھر کو قربان کر دیا، عزت کو قربان کر دیا، گھر کو چھوڑ کے شیب ابو طالب میں رہے، اس کو کہا جاتا ہے کافر سے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی. تو ابو طالب دیکھیں، اب تاریخ سے دیکھیں آپ، چونکہ تاریخ لکھی جاتی ہے، میں نے شروع ہی میں عرض کیا تھا کہ دشمن کے زیر اثر تاریخ لکھی نہیں، دشمن کے زیر اثر لکھی گئی. تو جن کی حکومت تھی مورخ کا قلم بک گیا. تاریخ فیئر نہیں ہے، پارشل ہے. حضور والا تاریخ بکی ہوئی ہے، تو جنہوں نے لکھوائی ہے انہی کی گاتی ہے تاریخ. سوچنے کی بات ہے. تو ایک طرف سوچیں آپ، پیغمبر کھڑے ہیں، ایک طرف ابو سفیان پتھر مار رہا ہے، اور بیچ میں ابو طالب ہیں جو پتھر کو روک رہے ہیں اور پلٹ کے حملے کر رہے ہیں. حضور والا کسی کو نہ ابو سفیان کا پتھر مارنا نظر آیا، نہ ابو طالب کا پتھر روکنا نظر آیا. سب کو دل کے اندر کا ایمان جو نظر آ گیا. توجہ چاہتا ہوں، لیکن سال تک ابو طالب ڈیفینس کرتے رہے، وہ کسی کو نظر نہیں آیا. صلوات محمد وآل محمد. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، ابو سفیان پہ لعنت، بے شمار. نعرہ حیدری یا علی علی. عزیزان گرامی، میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں دو خاندان بہت بڑے ہیں، مشہور ہیں تاریخ کے اندر، بنی امیہ اور بنی ہاشم. یہ دو خاندان ہیں، اور عام طور سے تاریخ دانوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ دونوں بھائی تھے، اور ایک کی انگلی ہاتھ تھی اور یوں کاٹی گئی اور تلوار، اور بعد ہمارے لوگوں نے بھی لکھ دیا ہے. لیکن حقیقت امر یہ ہے کہ بنی امیہ اور جناب ہاشم بھائی نہیں تھے، کچھ بھی بھائی نہیں تھے، بالکل الگ چیز تھا. یہ الگ چیز تھا. یہ بنی امیہ جو تھا، جناب ہاشم کا خاندان چلا رہا تھا، وجیب، باوقار، عظیم، اور پورے خاندان میں خوبصورت لوگ ہوتے تھے اور لمبے توانا لوگ ہوتے تھے. اور ان کے بارے میں لکھا ہے جناب ہاشم، جناب عبد المطلب، جناب عبداللہ، جناب ابو طالب، جناب جعفر طیار، جناب عقیل، جناب مولا کائنات تو ہیں ہی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی غیر خدا کے سامنے سجدہ نہیں کیا. توجہ چاہتا ہوں، تاریخ نے یہ لکھا ہے، تسلیم کیا ہے. جب غیر خدا کے سامنے سجدہ نہیں کیا تو کیسے کافر ہو گئے؟ مجھے یہ تو بتاؤ. تو یہ تسلیم کیا عزیزانی گرامی. تو جناب ابو طالب، یہ جناب ہاشم کا خاندان ہے،
جناب ہاشم کے زمانے میں امیہ تھا. جناب ہاشم باوقار سے خاندانی انسان تھے، جناب اسماعیل کی اولاد میں تھے. ان کی سخاوت، ان کی دیانت، ان کا دین، ان کی عبادت، ان کی صداقت، خدمت خلق اتنی عظیم تھی کہ اس کو کھلتی تھی بیچ بیچ میں روڑے اٹکایا کرتا تھا. بیچ بیچ میں روڑے اٹکایا کرتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے جناب ہاشم کو شرمندہ کیا جائے، جناب ہاشم کو شرمندہ کیا جائے، کوشش کیا کرتا تھا. ایک دن لوگوں میں بحث ہوئی، ہونے کے بعد یہ ہوا کہ بھئی یہ طے ہو جائے کہ مرتبہ کس کا بلند ہے. تو پورے قبیلوں سے 3 جج معین کیے گئے. سوچا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دشمنی ہے کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ سمجھ میں آ جائے گا، چونکہ ہر ایک نہیں بتائے گا. تو عزیزان محترم 3 جج معین کیے گئے، اور 3 ججوں نے پوری ہسٹری تو جانتے ہی تھے، ایسوں کو معین کیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہر لحاظ سے حضرت ہاشم جو ہے افضل و بہتر ہے، ہر لحاظ سے. اور یہ شریر ہے، یہ فتنہ پرست ہے، یہ تخریب کار ہے. اس کا حلیہ بیان کیا تاریخ نے. پستہ قد، ایک آنکھ کا بھینگا، اس سے پانی ہر وقت بہتا رہتا تھا، مگر تھا بڑا یار، تھا بڑا یار. میں بتا دوں آپ سے، تاریخ میں لکھا ہے کہ بڑا یار تھا اور پیسہ بہت تھا اس کے پاس. تو سارے ججوں نے طے کیا کہ 12 سال تو مکے کے باہر یہ رہے گا، 12 سال. اور یہ جو ہے 100 اونٹ دے گا جناب ہاشم کو. اس نے بڑی توہین کی جناب ہاشم کی، اس کی سزا ہے. لہذا پیسے والا تھا، 100 اونٹ اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. 100 اونٹ دے کے باہر چلا گیا حضور. لیکن یہ جو کھلے عام رسوائی ہوئی، چونکہ پہلے ہی سے رسوا تھا، کسی نے رسوا کیا نہیں ہے حضور. جو ذلیل ہوتا ہے وہ خود ذلت کی طرف جاتا ہے چھلانگ لگا کے. تو حضور تھا ذلیل ہوا. تو عزیزان محترم، تو یہ تھا امیہ. جناب ہاشم جو تھے، ایک زمانہ دونوں کا. جناب ہاشم کے بیٹے جناب عبد المطلب، امیہ کا بیٹا حرب. عبد المطلب باپ سے بھی زیادہ باوقار، سخی. میں قصہ سنا چکا ہوں جناب عبد المطلب کو، دہرانے کی ضرورت نہیں. ادھر حرب تھا، وہ اپنے باپ سے بھی زیادہ شیطان تھا. دونوں میں دیکھیں، دونوں کا درجہ بڑھ رہا ہے. اس کے بعد جو ہے جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، جس میں جناب جو سیادت آئی، کعبے کی ذمہ داری آئی، مکے کی سرداری آئی، وہ جناب ابو طالب کے ذمہ آئی، جناب ابو طالب کے ذمہ آئی. اور ادھر ابو سفیان. اب دیکھیں آگے بات پتہ کی، دونوں سامنے گئے. لیکن ایک بات میں بتاؤں، ابو لہب تو جناب ابو طالب کا سگا بھائی تھا. آخر یہ ٹوٹ کے وہاں کیوں چلا گیا حضور؟ یہ بس پتے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں گیا. اصل میں ابو سفیان کی بہن ام جمیل کی شادی ابو لہب سے ہوئی تھی. اور تو زیادہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اردو کا بڑا سلیس محاورہ ہے کہ ساری خدائی ایک طرف، بس باقی جانے دیجیے. تو عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ یہ ابو سفیان کے بہنوئی ہوتا تھا ابو لہب. تو جو بیوی نے چاہا، اور اسے ام جمیل کو ورثے میں بغض بنی ہاشم ملا تھا، اس لیے وہ جہیز میں لے کر آئی تھی. بغض بنی ہاشم جہیز میں لے کر آئی تھی. تو عزیزان گرامی، اس وجہ سے ابو لہب تو ابو سفیان کے ساتھ ہو گیا، اور جناب ابو طالب سے ذمہ دار، پوری ذمہ داری جناب ابو طالب نبھایا کرتے تھے. تو عزیزان گرامی، پھر اسی دور میں حضور پاک نے اعلان رسالت کر دیا. اور جب اعلان رسالت کیا تو اعلان رسالت کے معنی کیا تھے کہ جتنی زمانے جہالت کی خرافات تھی اس کے خلاف آواز بلند کی. کہا وحدہ لا شریک کو مانو. کہا کہ غلام اور آقا کا کوئی فرق نہیں ہے، جو فیصلہ ہوگا انسانیت کے ناطے ہوگا. مالدار اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، جو فیصلہ ہوگا ایمانداری کے ساتھ انسانیت اور کردار کی بنا پر ہوگا. یہ تمام اعلان کیا. کہا کہ عورتوں پہ تم لوگ بہت ظلم کرتے ہو، عورتیں برابر کی شریک ہیں، ان کو حقوق برابر کے ہیں، لہذا ان کو جانوروں کے طریقے سے جو ٹریٹ کر رہے ہو یہ غلط ہے. یہ جب نبی پاک کا پیغام ملا تو پرانی دشمنی تھی، یہ تھا بڑا چھاٹا. حضور توجہ چاہوں گا، ابو سفیان اس نے کہا کہ خاندانی دشمنی میں تو کام چلا نہیں ہے، لہذا یہ ایشو لے کے اٹھ گیا اور اپنے پرانے بخ کو کہا کہ دیکھو یہ نئے رسول ہوئے ہیں صاحب،
یہ غلاموں کو ہمارے برابر بٹھائیں گے، یہ غریبوں کو ہمارے برابر بٹھائیں گے، یہ عورتوں کو ہمارے برابر حق دلانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ تو ہمارے بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ بے وقوف تھے، کیا جاہل تھے؟ کیا وہ تارے جاہل نہیں تھے تو اور کیا تھے؟ اگر جاہل نہ ہوتے تو تم جیسے ناخلف کیسے پیدا کرتے؟ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو خاندانی پشتینی دشمنی چلی آ رہی تھی، اب اس نے مذہبی رنگ اختیار کر لیا، اور اب اس نے تمام قبائل کو جو کہ بت پرست سے جمع کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ پہلے کوئی قبیلہ نہیں آتا تھا، چونکہ بنی ہاشم اور بنی امیہ کی لڑائی، لیکن جب اس نے مذہبی رنگ دیا تو سارے قبیلوں کو جمع کر لیا۔ حضور والا یہ ہوا، اصل بات یہ ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے سارے قبیلے جمع ہو گئے۔ لیکن آپ دیکھیں ابو طالب کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ کتنے عظیم تھے حضرت ابو طالب۔ انہوں نے ایسے ماحول میں طے کیا، ابو طالب نے طے کیا کہ میں حفاظت کروں گا۔ حضور وہ عرب کے ہر ایک کے پاس خنجر، ہر ایک کے پاس تلوار، ہر ایک کے پاس تیر کمان لوہے کا، ایک دم سے لوگوں کو مارنے والے وحشی درندے، اور ان میں ابو طالب نے کہا میں مدد کروں گا۔ حضور والا یہ مدد کا وعدہ کرنا لوہے کے چنے چمانے کے برابر ہے جو جناب ابو طالب نے کیا۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ محبت ابو طالب، عشق ابو طالب، خدا کی قسم عشق ابو طالب نبی پاک کے سلسلوں جو ہے اس کو ہزاروں سلام، کروڑوں سلام، صلوات محمد و آل محمد۔ تو عزیزان بندہ پرور، جناب ابو طالب نے وعدہ کیا کہ میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ اب دیکھیں ایک دن ابو طالب آئے گھر میں، تو رات میں نبی اکرم گھر میں نہیں آئے، تبلیغ کا اعلان ہو چکا ہے۔ نبی کو بڑی فکر ہوئی، جناب ابو طالب کو فکر ہوئی، رات بھر سوئے نہیں، تاریخ لکھتی ہے رات بھر جناب ابو طالب سوئے نہیں، ٹہلتے رہے، بے چین رہے، میرا بھتیجا کہاں گیا، میرا بیٹا کہاں گیا، پریشان حال، یعنی اپنی اولاد گھر میں اس سے سکون نہیں، مگر ایک نبی نہیں ہے تو بے چین ہے، نیند جا رہی ہے۔ یہ ہے کردار حضرت ابو طالب۔ جب صبح ہوئی، آئے کعبے میں آئے، دیکھا کہ مسجد الحرام میں 17 بڑے بڑے سردار کفر کے جمع ہیں۔ نبی نے ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے نگاہ ڈالی، دیکھنے کے بعد غور کر کے پھر واپس گئے، 17 غلاموں کو بلائے اپنے۔ دیکھیں اسٹیٹس جناب ابو طالب کا کتنا اسٹینڈرڈ ہائی تھا۔ اپنے 17 غلاموں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اپنا اسٹور کھولا اور اس میں سے چماچم کرتے ہوئے بہترین قسم کے نیزے نکالے اور ہر ایک کے حوالے کیا۔ کہا کہ تم اپنے لباس میں چھپا کے، اور وہ جو سردار بیٹھے ہیں 17، ہر آدمی پوزیشن لے کے ہر سردار کے بغل میں بیٹھ جائے، میرا بھتیجا رات سے نہیں آیا ہے، ایک جگہ مجھے اندازہ ہے کہ میرا بھتیجا وہاں ہوگا، تو میں جا رہا ہوں دیکھنے کے لیے، تم پوزیشن لے کے بیٹھے رہنا ان کے پاس۔ اگر میں محمد کے ساتھ آؤں تو پھر تم جیسے بیٹھے ہو ویسے بیٹھے رہنا اور میرے دوسرے آرڈر کا انتظار کرنا، لیکن اگر میں تنہا آؤں تو میرا ابھی سے آرڈر ہے کہ بغیر کسی تکلف کے اپنے نشانے میں بیٹھے ہوئے سردار کا پیٹ پھاڑ دینا، اسے ہلاک کر دینا، اسے قتل کر دینا۔ یہ کہہ کے جناب ابو طالب غلاموں کو وہاں چھوڑا، فوج لگا دی انہوں نے، اور اس کے بعد جو ہے جناب ابو طالب جو تھے گئے اور دیکھا تو جہاں اندازہ تھا وہاں حضور پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جب حضور پاک کو دیکھا خوش ہو گئے، گلے لگائے، رونے لگے، مارے محبت کے رونے لگے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ کہہ دیجئے بدعت ہے، چچا جان نہ روئیے، لیکن کیا کہا، چچا جان میں موجود ہوں، آپ گھبرائیے نہیں۔
یعنی ان کے رونے کو سراہنا بتا رہا ہے کہ عشق نبی میں چاہے نبی زندہ ہی کیوں نہ ہو رونا جائز ہے. تو جب عشق نبی میں نبی کی زندگی میں رونا جائز ہے تو پھر شہادت حسین پہ رونا کیسے بدعت ہو جائے گا؟ صلوات محمد و آل محمد. تو جناب عزیزان محترم لے کے آئے، اور لے کے آنے کے بعد پہلے گھر میں آئے پوچھے پورا حالات، خیریت پوچھی، اس کے بعد پھر کہا آؤ میرے ساتھ. اب جو آئے تو غلام بالکل مورچہ لیے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ہر ایک ظالم کے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے. اور جیسے ہی جناب ابو طالب کو دیکھا کہ حضور آئے تو غلام سمجھ گئے کہ اب دوسرے آرڈر کا ہمیں انتظار کرنا کہ اگلا قدم کیا ہوگا. چنانچہ جناب ابو طالب آگے کھڑے ہو گئے اور للکار کے کہا دیکھو یہ ہے میرا بھتیجا محمد. ارے کون نہیں جانتا، جانتے تو سب ہیں. بھائی پراگندہ سلوات کیسی. بھائی جب سلوات کی بات ہے تو ایک بات آپ کو بتا دیں کہ نبی پاک مغرب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. فرمانے لگے کہ میں نے رات عالم کشف میں دیکھا، عالم کشف میں یہ دیکھا میں نے کہ میدان حشر برپا ہے، لوگ گزر رہے ہیں، کوئی گر رہا ہے، کوئی یہ ہو رہا ہے، کوئی وہ ہو رہا ہے. تو ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ بڑی تیزی سے چلا اور ایک منزل پہ آ کے لٹکا. تو جیسے ہی وہ لٹکا ویسے ہی ایک جوان آیا اور آنے کے بعد اس کو اٹھا کے کھڑا کر دے، کہا جاؤ آگے. کہا تمہیں معلوم ہے وہ کون جوان تھا؟ تمام اصحاب نے کہا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. کہا وہ جوان اصل میں وہ صلوات ہے جو مجھ پر اور میری آل پہ بھیجی جاتی ہے. تو عزیزان گرامی یہ صلوات جو ہے اسے معمولی نہ سمجھیے، یہ مکمل عبادت ہے جو آپ صلوات بھیجتے ہیں، مکمل عبادت ہے یہ. بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ یہ پورے اصول دین ہے صلوات کے اندر. کیوں؟ حضور اللہ نے کہا توحید کے اقرار ہو گیا، محمد کہا نبوت کے اقرار ہو گیا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور صلوات کے لیے کہا کہ اے اللہ رحمت نازل کر محمد و آل محمد پر، تو قیامت کا اقرار بھی ہو گیا، شفاعت کا اقرار بھی ہو گیا. صلوات محمد و آل محمد. تو جناب ابو طالب فرماتے دیکھو یہ میرا بھتیجا ہے، دیکھو میرا بھتیجا ہے. اور کہا تم جانتے ہو میں نے کیا پلان بنایا تھا؟ یہ ہے جرأت حضور والا. تم جانتے ہو میں نے کیا پلان بنایا تھا؟ کہا نہیں، بتائیے سردار قریش. کہا اے غلاموں کھڑے ہو جاؤ. 17 غلام یعنی 17 غلام کھڑے ہو گئے. کہا جو اسلحہ چھپا ہے وہ نکال دو. اب جو وہ نیزے نکالے تو ایسے لگ رہا جیسے بجلی چمک گئی، چماچم نیزے نکلے، چمکتے ہوئے نیزے نکلے، تازہ نیزے. کہا یہ کس لیے؟ کہا تم جان دو کس لیے؟ رات میرا بھتیجا میرے گھر نہیں آیا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا، لفظ تاریخ کے میں اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ کہیں تمہاری کوئی بدماشی نہ ہو. حضور یہ جملے ہیں جناب ابو طالب کے. کتنا روب تھا اس بوڑھے کے اندر، اور حضور یہی تو روب تھا کیونکہ باپ کا اثر بیٹے میں آتا ہے. تو حضور والا ابو طالب کے بڑھاپے سے حیدر کی جوانی کا اندازہ کرتا. جزاک اللہ. تو عزیزان گرامی کہا کہ وہ گھبرا گیا، فوراً گھبرا گیا، ہکا بکا یہ کیا ماجر ہو گیا. پھر سب نے سنبھالا اپنے کو. کہا ابو طالب کہ ہمارے قتل کی سازش تھی. کہا سازش نہیں مکمل ارادہ تھا. اور سن لو کان کھول کے، یہ ہے میرا بھتیجا جو رسول ہے اللہ کا. اگر کسی نے ہاتھ بھی اٹھایا تو ہاتھ اٹھاتے وقت سوچ لے کہ فوراً ہی بعد میں اس کی میت نظر آئے گی. تو یہ یاد رکھنا کہ اگر کوئی میرے بھتیجے کے خلاف سازش کرے گا اور اسے قتل کی دھمکیاں دے گا یا قتل کے پلان بنائے گا تو سوچ لے کہ اس کا نام ابو طالب کی فہرست میں
مردوں میں شامل ہو چکا ہے۔ سوچیں یہ ہے جرأت ابو طالب کی۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ حضور تاریخیں لکھے گی، سوچنے کی بات ہے جب ڈاکوؤں کے ہاتھ میں اسلام آ جائے گا تو حضور وہ جج کی تعریف لکھیں گے، وہ تو ڈاکوؤں کی تعریف لکھیں گے۔ میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ خدا کی قسم اہل بیت وہ ہیں، علی و آل علی وہ ہیں کہ جو اسلام کی آبرو ہیں، قرآن کی آبرو ہیں، دین کی آبرو ہیں، کعبے کی عظمت ہیں، محمد کا وقار ہیں، الہی اعتماد کا زندہ ثبوت ہے یہ اہل بیت علیہ السلام۔ خدا کی قسم اگر اہل بیت کو تاریخ اسلام سے نکال لیا جائے تو چند ظالم بادشاہوں کی تاریخ بن کے رہ جائے گی، چند لٹیروں کی تاریخ بن کے رہ جائے گی، چند سفاک لوگوں کی تاریخ بن کے رہ جائے گی۔ تاریخ اسلام کو آبرو دینے والے علی و آل علی ہیں۔ خدا کی قسم آپ علی کو ہٹا لیں، اولاد علی کو ہٹا لیں تو حضور تاریخ میں رہ کیا جائے گا؟ آپ دیکھیں تو صحیح، ذوالعشیرہ سے لے کے نبی کی وفات تک ہر جگہ سے علی کو ہٹا لیں، حسن و حسین کو ہٹا لیں تو بچے گا کیا؟ بچے گا کیا حضور والا؟ بس میں ایک ہلکا سا تجزیہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ذوالعشیرہ سے پوچھئے علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ خدا کی قسم ذوالعشیرہ کہے گی نبی کی آواز ہوتی مگر لبیک کہنے والا کوئی نہ ہوتا۔ آپ شب ہجرت پوچھئے علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو آواز دے کی تعریف کہ بستر رسول ہوتا سونے والا کوئی نہ ہوتا۔ نعرہ حیدری! جزاک اللہ جزاک اللہ۔ آگے پڑھئے، میں نے ہجرت سے پوچھا علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہجرت نے کہا ہجرت مکمل نہ ہوتی اگر علی نہ ہوتے۔ میں نے بدر سے پوچھا علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کہا جنگ بدر ہوتی مگر فاتح بدر نہ ہوتا۔ میں نے احد سے کہا اگر علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ احد نے کہا جنگ احد تو ہوتی فاتح احد نہ ہوتا۔ تاریخ میں کچھ ہوتے مگر لا فتح الا علی، لا صاحب الا ذوالفقار۔ صلوات محمد و آل محمد۔ میں نے تاریخ سے پوچھا بتا اے خندق تو بتا علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کہ عمر کی للکار ہوتی، مسلمانوں کی بزدلی ہوتی، کل ایمان نہ ہوتا، کل کفر کا نظارہ ہوتا، کل ایمان نہ ہوتا۔ میں نے کہا خیبر تو بتا علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کہا 39 دن تک مسلمانوں کا فرار ہوتا، فراری ہوتے مگر غیر فرار نہ ہوتا، فرار نہ ہوتا۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ میں نے کہا اے تاریخ بتا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کیا ہوتا؟ تاریخ نے کہا علی نہ ہوتے تو فاطمہ مثل مریم ناقد خدا رہ جاتی۔ میں نے کعبے سے کہا علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کعبے نے کہا بت خانہ ہوتا، بت خانہ ہوتا، عبادت خانہ نہ ہوتا۔ میں نے قرآن سے کہا علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ قرآن نے کہا قرآن ہوتا مگر محافظ نہ ہوتا۔ میں نے جبرائیل سے کہا علی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ کہا جبریل ہوتا مگر استاد جبریل صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی گھڑی بھی بڑی ظالم ہے، گھڑی بھی بڑی ظالم ہے، آہستہ آہستہ ٹک ٹک کرتی بڑھی جاتی ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد و احمد علیہ السلام۔ تو میری گفتگو عزیزان گرامی یہ چل رہی تھی کہ حقیقت امر یہ ہے یہ جو تاریخ نے ناانصافی کی ہے کوئی اتفاق نہیں ہے، کوئی بے خبری نہیں ہے، بلکہ پری پلان کام کیا گیا ہے، پری پلان کام کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے نبی کے مخالفت کرنے سے کوئی کام نہیں چل رہا ہے تو نقاب اسلام چہرے پر ڈال دیا۔ حضور والا یہ پورے نبی کے آپ دیکھیں، جناب ابو طالب کے پورے خاندان کو دیکھیں آپ، کہ جب مسلمان میں بہت شارٹ کر رہا ہوں، ہسٹری تو بہت لمبی ہے۔ جب مسلمان جو تھے اسلام لانے لگے، جب اسلام لانے لگے تو ظاہر ہے کہ سرمایہ دار طبقہ مخالف ہونے لگا، باطل پرست طبقہ مخالف ہونے لگا، اچھے خاصے مسلمان ہو گئے، بھوک ہے پیاس ہے تو جناب خدیجہ کے یہاں سب کی فاقہ شکنی ہوتی تھی، سب کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ خدیجہ کی دولت
ابو طالب کی محنت دونوں مل کے اسلام کو برابر کر رہی تھی. اسلام آہستہ آہستہ بلند ہو رہا تھا, شجر اسلام بڑھ رہا تھا. اب جب دیکھا تو حکم خدا سے نبی پاک نے تقریباً 80 لوگ جناب جعفر طیار کی سرکردگی میں پہلی ہجرت جو نبی نے کرائی ہے مسلمانوں کی, حبشے کی طرف کرائی ہے. پہلی ہجرت حبشے کی طرف, اور اس کا سردار کون تھا؟ جناب جعفر طیار, ابو طالب کے بڑے بیٹے. توجہ جاؤں دہنی طالب کے بعد ابو طالب کے بڑے بیٹے, چونکہ جناب طالب تو بچپن ہی میں گزر گئے تھے. تو عزیزان گرامی اس وقت میں سب سے بڑے جناب جعفر طیار تھے. تو جناب جعفر طیار میرے کارواں ہو کے چلے اور پہلی ہجرت کو مکمل کیا. حضور آل ابو طالب کے آپ پوری تاریخ دیکھیں اٹھا کے, پہلی ہجرت میں بھی ابو طالب کا بیٹا جعفر طیار ہے, اور دوسری ہجرت میں ابو طالب کا بیٹا علی مرتضیٰ ہے. حضور والا یہ ہجرت بھی اولاد ابو طالب کے ذریعے ہوئی, اور یہ ہجرت بھی ابو طالب کے اولاد کے ذریعے ہوئی. اور جب لے کر گئے ہیں جناب جعفر طیار اور نجاشی کے پناہ لیے, تو ابو سفیان, یہی ابو سفیان, اس نے دیکھا کہ وہ تو وہاں پہ آرام سے ہے, ڈیلیگیشن لے کے پہنچا, تحفے لے کے پہنچا, پیسہ لے کر پہنچا. پہنچنے کے بعد اس نے حبشے پہنچنے کے بعد اپنے 10-20 لوگوں کو لے کے گیا تھا, اور حبشے پہنچنے کے بعد اس نے جو دربار کے غلام تھے اور نوکر چاکر تھے ان کو پیسہ دے اور کہا بادشاہ سے امیڈیٹلی ہماری ملاقات کرو. لہذا ملاقات اگلے دن طے ہو گئی, بادشاہ کے پاس پہنچ گئے. سنیں آپ, یہ تاریخ ہے, تاریخ میں بیان کر رہا ہوں. کیا کہتا ہے بادشاہ سے, نجاشی سے, یہ وہ کرسچن ہے نجاشی, کہ ہمارے ہاں کے کچھ معاذ اللہ استغفر اللہ اوباش لوگ یہاں آ گئے, مفسد لوگ یہاں آ گئے ہیں, یہ سب تخریب کار یہاں آ گئے ہیں, اور یہ انہوں نے ہمارے 100 سالہ 150 سالہ معاشرے کو خراب کر دیا ہے. ہماری مجرموں کو ہمیں دے دو. وہ بھی تجربہ کار بادشاہ تھا. اس نے کہا کہ بھائی کل کو دونوں کے سامنے گفتگو ہو جائے, میں ایک طرفہ بات سن کے فیصلہ کرنے کا عادی نہیں ہوں, کل فلاں وقت پہ آ جانا. حضور والا کفار کا ڈیلیگیشن بھی پہنچا, جناب جعفر طیار بھی پہنچے اپنے لوگوں کے ساتھ. سوچے آپ, پہنچے. حضور والا مباہلہ تو ایک قرآنی نظام کے تحت ہے, لیکن اولاد ابو طالب نے تو ہمیشہ مباہلہ کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں. تو انہوں نے جانے کے بعد دونوں ڈیلیگیشن پہنچے. تو جب یہ پہنچا خوش آمدید اٹھائی. جو 360 کے سامنے سر جھکاتا ہو, ایک بادشاہ کے سامنے جھکا لے گا کیا ہوگا؟ بھائی وہ تو پیشانی, قیمتی پیشانیاں نہیں جھکتی ہیں, جو ردی پیشانیاں کہیں جھکا دو. تو اسی نے جا کے سجدہ کیا اس کے سامنے جا کے, جتنے ساتھی تھے انہوں نے سجدہ کیا اس کو. پیچھے سے یہ آ گئے حضرت جعفر طیار, جا کے بادشاہ نے جہاں جگہ معین کی تھی سلام کر کے بیٹھ گئے. تو کہا کہ بادشاہ دیکھا, اندازہ لگا لے کتنے بدتمیز لوگ ہیں یہ, آپ کی تعظیم تک انہوں نے نہیں کی. توبہ توبہ, آپ کی خوش آمدید ایسی تو ہوتے ہیں. دیکھیے آپ کہ آپ کی تعظیم نہیں کی انہوں نے. توبہ توبہ, آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں اور یہ اس طریقے سے چلے آئے, انہوں نے احترام بھی نہیں کیا. تو جناب جعفر طیار نے کہا بادشاہ سن, تو جانتا ہے یہ مسلمان ہے, اور مسلمان کی پیشانی غیر خدا کے سامنے نہیں جھکا کرتی. توجہ چاہتا ہوں, غیر خدا کے سامنے نہیں جھکا کرتی. حضور یہ جعفر طیار جو ہیں یہ اپنے اسلام کا اعلان نہیں کر رہے ہیں, بلکہ پورے خاندان کی عظمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ غیر خدا کے سامنے نہیں جھکا کرتے. بادشاہ نے کہا تم نے صحیح کیا. ہمارے ہاں بھی جناب عیسیٰ کی بائبل میں کتاب میں ہے کہ غیر خدا کے سامنے سجدہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھا آپ نے کیسی منہ دکھائی, یہ ہے حق جو بولا کرتا ہے. تو جناب جعفر طیار کا دونوں کا مقابلہ ہوا, دونوں نے اپنے اپنے باتیں پیش کی. حضور والا وہ شاندار جناب جعفر طیار نے تقریر کی کہ بادشاہ نے کہا کہ میری آنکھوں پہ پڑے ہوئے پردے کو اٹھا دیا, اور ابو سفیان سے کہا کہ تم خود مفسد ہو, تم خود فریبی ہو, تم جھوٹے ہو, اگر تم میرے مہمان نہ ہوتے تو تمہیں قید میں ڈال دیتا. یہ کہتا ہے نجاشی چلے جاؤ یہاں سے. اور اس کے بعد کہتا ہے یہ مومن لوگ ہیں, باعزت لوگ ہیں, شرفا میں شامل ہوتے ہیں, باصول لوگ ہیں. پھر اس کے بعد کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, صلوات محمد و آل محمد. حضور والا
والا یہ افریقہ میں اسلام کون پھیلا رہا ہے؟ یہ ابو طالب کا بیٹا اسلام پھیلا رہا ہے۔ حضور والا کوئی غازی اسلام بننے کو بن جائے، کوئی سیف اللہ بننے کو بن جائے، لیکن یاد رکھیے آپ کہ بنانے سے کوئی نہیں بنا کرتا۔ اگر آپ گدھے کے اوپر رنگ کر کے گھوڑے کا انداز دے دیں تو گھوڑا نہیں بن جائے گا، جب دوڑایا جائے گا حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیں۔ تو حضور ہم پہ کیا الزام لگایا جاتا ہے؟ بس میں آ رہا ہوں منزل کی طرف، پریشان نہ ہوں آپ، زیادہ طولانی مجلس نہیں ہے۔ میرا وعدہ ہے کہ جو مجھے ٹائم آپ نے دیا اسی کے اندر میں تقریر تمام کروں گا۔ تو گفتگو کیا چل رہی ہے ہماری آپ کی؟ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اہل بیت کے بہت ماننے والے ہیں، بڑے چاہنے والے ہیں، خاندان پرست ہیں، ایرانیوں سے انہوں نے یہ لے لیا ہے، یہودیوں سے یہ لے لیا ہے حضور والا۔ تو میں نے اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کی، قرآن کی آیت پیش کی ہے کہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے۔ تو قرآن کی آیت نے بتایا کہ یہ جو ہم خاندان رسالت سے محبت کرتے ہیں یہ عین اسلامی اور عین قرآنی ہے، قرآنی۔ اور یہی نہیں حضور والا، میں عرض کروں آپ سے کہ جس وقت کے جناب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو جناب ابراہیم، میں نے کل ایک دعا بتائی تھی آپ کو جناب ابراہیم کی، کہ دعا کر رہے تھے کہ میری ذریت کی طرف دلوں کو موڑ دے، یاد ہے آپ کو؟ دلوں کو موڑ دے۔ اب اس کے بعد دعا کا سلسلہ آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد کیا کہا کہ مالک تیری بارگاہ میں گزارش ہے، تیری بارگاہ میں گزارش ہے کہ میرے مالک حقیقی تو ہماری خدمات کو قبول کرنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے مالک یہ جو ہم نے خدمت کی اس کو قبول کر لے۔ اس کے بعد چونکہ ذکر آیا تھا انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے۔ جب جناب ابراہیم کا کلمات کے ذریعے امتحان لیا تو دیکھیے میں نے امتحان جناب ابراہیم کو دوسرے دن غالباً آپ کے سامنے عرض کیا تھا، تو امتحان مال کا بھی لیا، جان کا بھی لیا، اولاد کا لیا، کلمات کے ذریعے لیا۔ جب امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے اعلان کیا انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنائیں گے۔ حضور ایسا امتحان جب رسالت دی تو نہیں لیا، جب خلت دی نہیں لیا، جب نبوت دی نہیں لیا، مگر امامت سے پہلے اتنا بڑا امتحان لیا۔ ابراہیم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، اولو العزم ہیں، سارے عہدے ملے ہوئے جناب ابراہیم کو، مگر امتحان لے کے اللہ نے اعلان کیا قال انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کا امام بنائیں گے۔ تو جواب میں کیا کہا؟ ومن ذریتی، کیا میری ذریت کو بھی بنائے گا؟ اب کہیے ابراہیم کو روکیے، یہ خاندان پرستی کیوں آ رہی ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ خاندان پرستی کیوں آ رہی ہے؟ جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ خاندان پرستی کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ خاندان میں اہل ہونا چاہیے۔ توجہ چاہتا ہوں، تو ابراہیم کی دعا تھی، مطلقاً دعا تھی حضور والا، اور یہ بھی احسان ہے اللہ کا، خدا کی قسم۔ اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، ظلم کرنے والی اس عہدے کو نہیں پائیں گے، نہیں پائیں گے، چونکہ مانگا تھا ابراہیم نے، منع کرے تو شان کریمی کے خلاف ہے، اور دعا ہے خلیل کی، دینے والا کریم ہے، نہ دے تو خلیل رنجیدہ ہو جائے گا، اور نہ دے تو کریمی کے خلاف ہے۔ تو اللہ نے نہ ہاں کہا نہ کہا، بلکہ کیا کہا لا ینال عہد الظالمین، ظلم کرنے والے اس کو نہیں پائیں گے۔ حضور توجہ چاہتا ہوں، ایک لفظ کہہ کے فیصلہ کر دیا کہ جو بھی ظالم ہوگا وہ عہدہ امامت و خلافت کو نہیں پا سکتا ہے۔ حضور توجہ چاہتا ہوں، قرآن نے ظلم کس کو کہا؟ قرآن نے ظلم کس کو کہا ہے؟ تو قرآن نے اللہ کا شریک قرار دینے والے مشرک و کافر کو ظالم کہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تو جو اللہ کے علاوہ غیر کے سامنے جھکے وہ ظالم، اور اس کے علاوہ جو میدان جہاد سے بھاگ جائے وہ بھی ظالم۔ حضور والا توجہ چاہتا ہوں، اب دیکھیے ظلم چاہے ایک دن کرے تو ظالم ہے، چاہے 10 دن کرے تو ظالم ہے، چاہے 40 سال تک رہے تو ظالم ہے۔ حضور توجہ چاہتا ہوں، ظالم ہے تو قرآن میں فیصلہ کرتے کہ ظلم کرنے والے نہیں پا سکتے، تو حضور ظلم کرنے والے چاہے پہلے والوں میں ہو چاہے بعد والوں میں ہو، سب کچھ ہو سکتے ہیں، نہ خلیفہ ہو سکتے ہیں نہ امام ہو سکتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی، جناب موسیٰ، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے مسلسل،
جناب موسیٰ نے کہا کہ مالک میرے بوجھ ہے، اس کو تو ہلکا کر دے، اور اس کے لیے تو میرے بھائی ہارون جو کہ اہل سے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، قرآن کے لفظ ہیں، میرے بھائی ہارون جو اہل سے ہیں انہیں میرا وزیر بنا دے۔ کتنی مجبوری ہے کہ موسیٰ تجویز پیش کر رہے ہیں مگر یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے بنا دیا۔ تو حضور جب نبی کو اختیار نہیں ہے جانشین بنانے کا تو ایرا غیرہ کو ہو جائے گا، سوچنے کی بات ہے۔ اور پھر جناب موسیٰ کس کو کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی کو بنا دے جو کہ میرے اہل سے ہیں۔ حضور ہارون کون ہیں؟ جناب موسیٰ کے بھائی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ علی آل محمد میں ہیں تو لوگ کہتے ہیں وہ تو بھائی تھے، کیسے آل میں ہو گئے؟ قرآن سے پوچھو، جیسے ہارون آل موسیٰ میں ہو گئے ویسے علی بھی آل محمد میں شامل ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، بس میں نے بات کو ختم کر دیا کہ پورا سلسلہ تو جناب ابراہیم نے دعا کی ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے خدا تو نے یہی تو کہا ہے کہ ظالم کو عہدہ نہیں ملے گا، تو ٹھیک ہے ہم دونوں کو مسلمان بنا دیں۔ بھائی ہیں، اسماعیل بھی معصوم، آپ بھی معصوم، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں مسلمان بنا دیں، کیا مطلب؟ حضور والا یہ وہ والا اسلام نہیں ہے جو ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان ہو گیا۔ حضور یہ ایسا اسلام ہے جس کی تمنا ابراہیم نے کی ہے اور ذریت کے لیے بھی کی ہے، ذریتن امتن مسلمتن لک۔ تو حضور ذریتن امتن مسلمتن کے 14 حروف ہیں، 14 حروف ہیں حضور والا، ایک اعجاز ہے قرآن کریم کا۔ یعنی جناب ابراہیم بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ صرف 14 کے لیے دعا ہے، کوئی غیر آنے کی جرأت نہ کرے، اس لیے کہ یہ وہ اسلام ہے جو میری امامت کے بعد شروع ہوتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، جناب ابو طالب نے وعدہ کیا تھا مدد کی جائے گی، اور تو وعدہ کیا تھا تو مشروط نہیں تھا کہ زندہ رہوں گا تو کروں گا، نہیں، مدد ہوگی، زندہ رہے تو مدد کرتے رہے، جانے لگے تو علی کے حوالے کیا، علی نے امام حسن کے حوالے کیا، امام حسن نے امام حسین کے حوالے کیا، تو حضور والا جو آج تک اسلام کی مدد ہو رہی ہے یہ وعدہ ابو طالب ہے جو پورا ہو رہا ہے، جو وعدہ جناب ابو طالب ہے جو پورا ہو رہا ہے۔ جب 61 ہجری میں اسلام کی کشتی ڈوب رہی تھی، اور سوچا آپ اندازہ لگائیں، تاریخ کو پیش نظر رکھیں، ایک طرف وہ ابو طالب ہے جو پتھر روک رہا ہے، ایک طرف وہ ابو طالب ہے جو رحمت مجسم کے پتھر مار رہا ہے، اس کی اولاد معاویہ اور ابو طالب کی اولاد علی۔ عزیزان گرامی، پھر اس کی اولاد، اس کی بیوی کون تھی؟ توجہ چاہتا ہوں، ابو سفیان کی بیوی کون تھی؟ ہند جگر خارہ، جس نے سید الشہداء جناب حمزہ کے جگر کو چبایا تھا۔ اور علی کی ماں کون تھی؟ علی کی ماں کے جس کی آمد پہ کعبہ مسکرانے لگا، اور دیوار کعبہ آج تک گواہ ہے۔ سوچے ایک طرف مجسم کفر، ایک طرف مجسم ایمان، سوچے آپ۔ پھر اس کے بعد اولاد معاویہ یزید، حضور والا جس کی ہسٹری آپ دیکھیں تو ایک تھی کنیز میسونہ جسے شاہ روم نے بھیجا تھا، اور غلام لے کر آئے تھے، ممبر کے آداب مانے ہیں، ورنہ ہسٹری کرتا کہ میسونہ کیا تھی، اور جب معاویہ کے دربار میں آئی تو کس مرحلے میں تھی، سمجھے؟ اس میسونہ کی اولاد جو آخر وقت تک کرسچن رہی، اس کی اولاد یزید تھا، ننیحال میں پلا، کتوں سے کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، حرام کاری کرتا تھا۔ معاویہ کی منقوحہ بیوی، معاویہ کے مرنے کے بعد اس نے بیوی بنا لیا بیٹی نے۔ سوچنے کی بات ہے، علل اعلان اتنے جرائم کر رہا ہے، اور مسلمان کتنا گر گیا تھا اس وقت میں کہ سب کچھ دیکھ کے اسے خلیفہ رسول کہہ رہا تھا، خلیفہ رسول کہہ رہا تھا۔ اندازہ لگائیں کہ حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے جب سر حسین سامنے پہنچا اس خبیث کے، تو خبیث کہہ رہا تھا کہ آل محمد پہ نہ وحی ہوتی تھی نہ الہام، یہ تو حکومت حاصل کرنے کا ڈھکوسلا تھا۔ سوچیں آپ، یہ ہے یہ ابو سفیانیت بول رہی ہے۔ سوچیں آپ، اندازہ لگائیں،
تاریخ کا اگر نیوٹرل ہو کے انسان تجزیہ کرے تو خدا کی قسم ان لوگوں سے گھنا تھی، نفرت ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہ وہی ہوتی نہ الہام، اس کے بعد اگلا جملہ دیکھیں تو اس کا اسلام سامنے آ جاتا، کتنا بڑا ایک مسلمان تھا۔ کہتا اگر میرے بدر کے مقتول آج دیکھتے کہ میں نے محمد کے نواسے سے کیسا انتقام ان سے قتل کر لیا ہے، یعنی بدر کے کافروں کا، سوچنے کی بات ہے، تو وہ اس طریقے سے گفتگو کرا، لیکن مسلمان اتنا بے ضمیر ہو چکا تھا، کہہ رہا تھا تو خلیفہ رسول ہے۔ لیکن خدا کی قسم کہ قربانی امام حسین کا صدقہ ہے کہ آج مذہبی احساس بیدار ہے۔ اور دوستو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کی تاریخ 3 تاریخ ختم ہو گئی، 3 تاریخ دوستو ختم ہو گئی، اور ادھر مدینے سے 28 رجب کو قافلہ چلا ہے، مکے میں آ کے ٹھہرا ہے، 8 ذی الحجہ کو قافلہ مکے سے کربلا کی طرف چلا ہے، 2 محرم کو وارد کربلا ہوا ہے، 3 محرم کو عزیزان گرامی دشمن کی فوج آنے لگی ہے، اور پسر سعد کے لشکر نے کہا ہے کہ خیام حسینی کو دریا کے کنارے سے ہٹا دیا۔ عزیزان محترم، جیسے ہی جناب علی اکبر نے آ کے خبر دی کہ چچا جان دشمن آ گیا ہے، اس کے لشکر نے مطالبہ کیا ہے کہ خیام کو دریا کے کنارے سے ہٹا لیا جائے، خدا کی قسم علی کا شیر وہ پھرتا ہوا آیا، تلوار کو نیام سے نکالا، جوش سے حضرت عباس آگے بڑھ رہے ہیں، کون نابکار کہتا ہے کہ خیام ہٹا لیے جائے۔ تو جناب علی اکبر نے کہا پسر سعد کہہ رہا ہے، کہے سعد کے بچے تیری یہ جرات، اور یہ کہہ کے جناب عباس نے کہا کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو حسین کے خیام کو دریا کے کنارے سے ہٹا دے؟ جب تک عباس زندہ ہے کسی میں ہمت نہیں کہ خیام کو ہٹا لے۔ 3 محرم کا واقعہ ہے دوستو، چونکہ میری عادت ہے تاریخ کی مناسبت سے مسائل کو بیان کرتا ہوں، تو عزیزان گرامی جیسی یہ آواز امام کے کانوں میں پڑی، امام تیزی سے جناب زینب کے خیمے میں آئے۔ آپ منظر دیکھیں، آپ عزاداروں منظر دیکھیں، آپ کتنا سخت مرحلہ ہے۔ جناب امام حسین نے کہا زینب آواز سنی؟ جناب زینب نے کہا الحمدللہ میرا بھائی اس قابل ہو گیا کہ آپ سے دفاع کر رہا ہے اور آپ کے دشمنوں کو للکار رہا ہے۔ میں تو شکر خدا ادا کرتی ہوں کہ بابا نے جس دعا کے لیے بھائی کو مانگا تھا وہ بھائی کام کر رہا ہے۔ جناب امام حسین رونے لگے، ہزاداروں رونے لگے۔ حسین کہا بھیا رو کیوں رہے ہیں، آپ کو تو شکر کا سجدہ کرنا چاہیے۔ کیا زینب مصلحت رب یہ ہے کہ خیام کو ہٹا لیا جائے؟ تو کہا بھیا اگر ایسا ہے تو رو کیوں رہے ہیں، چاہیے وہ تو آپ کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، آپ حکم دیں گے وہ مان لیں گے۔ جملہ سنے حسین کی بے کسی کا، ہائے ہائے۔ امام حسین نے کہا زینب ہر موقع پر عباس کی شجاعت پہ پہرے بٹھاتا رہا، ہائے اب عباس کو روکتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ کہا پھر بھیا کیا چاہتے ہیں؟ کہا زینب یہ کام آپ کو کرنا ہوگا، یہ کام آپ کو کرنا ہوگا۔ اللہ جناب زینب نے فضہ کو بلایا، ماں فضہ جائیے اور بھیا عباس کو بلا لائیے۔ جیسے فضہ پہنچی جناب عباس نے دیکھا میرا آقا نے بلایا ہوگا، آقا سے کہیے پہلے ان کا انتظام کر دوں، ابھی آتا ہوں پہلے ان کا انتظام کر دوں۔ جناب فضہ نے کہا نہیں آقا نے نہیں بلایا، شہزادی نے بلایا۔ جیسے بیوی کا نام سنا تلوار کو نیام کے اندر رکھا، لیکن تلوار کو نیام میں رکھنے سے پہلے ایک خط کھینچا، کہا بیٹا علی اکبر یہیں رہنا ہے، اور فوج نابکار سے کہا خبردار اگر اس خط کے ادھر کوئی آ گیا تو خون کے دریا بہہ جائیں گے، علی کا لال کہہ رہا ہے یہ، جب تک میں نہ آؤں کسی میں ہمت نہیں ہونی چاہیے آگے بڑھے۔ ہائے 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 ہائے۔ ادھر عباس آئے تلوار کو نیام میں رکھ کے، خیمے میں آئے تو منظر دیکھا، سمجھ گئے حقیقت کیا ہے، پوری صورتحال کو سمجھ لیا۔ کہا بی بی آپ نے یاد کیا ہے۔ زینب آگے بڑھی، عزاداروں میری ماں میرے بہنوں، بھائی بہن کی محبت کا اندازہ لگائیں۔ زینب نے گلے لگا لیا بھائی کو، رونے لگی زینب، بھیا مرحبا تم نے بابا کی شجاعت کو یاد دلا دیا۔ اس کے بعد جناب زینب نے جو جملہ کہا ہے وہ سنا نہ جائے گا۔ کہا بھیا مگر امام کا حکم ہے خیام ہٹا لیے جائے۔ اللہ تاریخ نے منظر کشی کی ہے کہ وہ عباس جو دشمن کو للکار کے آیا تھا، جسم کانپنے لگا، چہرے کا رنگ زرد ہو گیا، تلوار گرنے والی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جناب زینب نے کہا بھیا صبر کرو،
میرے بھائی صبر کرو، بڑا سخت مرحلہ ہے، صبر کرو، مرضی خدا یہی ہے۔ ہائے ہائے، عباس کے لیے میدان میں جا کے شہید ہو جانا آسان تھا، مگر للکارنے کے بعد خام کا ہٹانا۔ عزادارو بڑا سخت مرحلہ تھا۔ ہائے ہائے عزادارو، تاریخیں گزرتی رہیں، حالات بدلتے رہے۔ اللہ اللہ، تاریخ بتاتی ہے، چونکہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ خط صغرا کے بارے میں عرض کیا جائے تھوڑا سا، اور جناب حر کے بارے میں بیان کیا جائے۔ چند جملے دونوں کے بارے میں عرض کروں گا تاکہ موضوع کو ختم کر دیا جائے۔ عزادارو، میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب فاطمہ صغرا جو مدینے میں تنہا ہیں، جو بابا کو یاد کرتی ہیں، جو علی اکبر کو یاد کرتی ہیں، ایک بات میں آپ سے عرض کروں دوستو کہ جناب زینب کو جیسے حسین سے محبت تھی، جناب کلثوم کو جیسے جناب عباس سے محبت تھی، جناب سکینہ کو جیسے سید سجاد سے محبت تھی، ویسی ہی محبت فاطمہ صغرا بیمار بیٹی حسین کے اپنے بھائی کڑیل جوان بھائی علی اکبر سے محبت کرتی تھی۔ اللہ اللہ، روزانہ دروازے پہ کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ جو بھی مسافر آتا تھا، کیا تم میرے بابا کی طرف سے آ رہے ہو؟ میری بابا کی کیا خبر ہے؟ میرے بھائی علی اکبر کی کیا خبر ہے؟ سوتے سوتے بھائی علی اکبر کا ذکر کرتی تھیں، کبھی جناب علی اصغر کا تذکرہ کرتی تھیں، تمام تذکرے کیا کرتی تھیں۔ اللہ اللہ، کتنا سخت مرحلہ ہے، خدا کی قسم۔ ہائے ہائے، جناب فاطمہ صغرا سے جب برداشت نہ ہوا تو ایک خط لکھا، بابا میں بیمار ہوں، آپ نے وعدہ کیا تھا ملنے آئیں گے، مجھے تو مایوسی ہو رہی ہے، میرا بھائی علی اصغر کیسا ہے، میرے بھائی علی اکبر کیسے ہیں؟ بھائی علی اکبر نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ملنے کے لیے آئیں گے، ارے میں تو انتظار کر رہی ہوں میرا بھائی آئے اور شادی کی خوشخبری لے کر آئے تاکہ میں بھائی کی شادی میں شریک ہوں۔ عزادارو، تاریخ نے لکھا ہے جب وہ خط آیا تو روز عاشورہ تھا، اور بعض تاریخ لکھتی ہیں کہ وہ منظر وہ تھا کہ جب فاطمہ کا لال علی اکبر کے سینے سے نیزے کی ہنی نکال چکا تھا، قاصد آیا، خط کو پڑھا حسین نے۔ عزادارو، کتنا سخت مرحلہ تھا، خط کو لاش علی اکبر پہ رکھ دیا، اور میرے اللہ بہن کا خط اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، بس چند شکل جناب حر کے بارے میں مجلس تمام ہو چکی ہے، لیکن مجھ سے فرمائش کی گئی ہے تو میں چند شکل جناب حر کے بارے میں بھی عرض کروں گا۔ ہائے ہائے، کون حر جو شب عاشور تک کفر کی حالت میں رہا ہے، دشمن کے ساتھ رہا ہے، لیکن صبح عاشور فیصلہ کیا، جب فیصلہ کیا کہ حسین کی خدمت میں جاؤں گا، کہا غلام سے کہا میں جا رہا ہوں، بیٹے سے کہا میں جا رہا ہوں، کہا کدھر جا رہے ہیں؟ کہا حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ رومال نکالا، بیٹے سے کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ بیٹے نے ہاتھوں کو باندھا، پھر چلے تو بیٹے نے کہا بابا اجازت ہے میں بھی آ جاؤں، آپ تنہا جنت میں جائیں گے، مجھے لے کر نہیں جائیں گے؟ غلام نے کہا خدمت ہمیشہ میں نے کی ہے، کیا جنت میں مجھے ساتھ میں لے کے نہیں جائیں گے؟ غلام بھی آ گیا، بھائی بھی آ گیا، بیٹا بھی آ گیا، سب آ گئے۔ آگے آگے حر ہیں۔ حسین نے دیکھا کہ حر آ رہا ہے چند ساتھیوں کو لے کر، حسین نے جناب عباس سے کہا بھیا مہمان آ رہا ہے، مہمان آ رہا ہے، جاؤ اور مہمان کا استقبال کرو۔ اللہ اللہ، جناب عباس اور جناب علی اکبر آئے اور استقبال کیا۔ ہائے ہائے، حر دوڑ کے حسین کے پیروں میں گر گئے عزادارو، اور جیسے پیروں میں گرے کہا مولا معاف کر دیجئے، بڑا خطا کار ہوں۔ جناب امام حسین نے کہا اے حر، تیری ماں نے تیرا بڑا اچھا نام رکھا ہے، تو یہاں بھی آزاد ہے وہاں بھی آزاد ہے، اب تو اٹھا لے سر۔ کہا مولا نہیں، مرنے کی اجازت دیجئے، مرنے کی اجازت دیجئے۔ امام رونے لگے عزادارو، رونے لگے امام۔ امام نے کہا تم مہمان ہو میرے، ہمارے خاندان کی شان یہ رہی ہے کہ مہمان کی خاطر و تواضع ہوتی ہے، اور معاف کرنا حسین کے پاس پانی بھی نہیں ہے۔ کہا مولا سر نہ اٹھاؤں گا، میں سمجھوں گا کہ آپ نے مجھے معاف نہیں کیا ہے۔ امام نے کہا میں نے اجازت دی، اب تو سر اٹھا لے۔ کہا مولا نہیں، پہلے میرے بیٹے کو بھی اجازت دیجئے۔ کہا حر یہ اصرار نہ کرو، تمہاری قربانی کافی
کافی ہے کہ نہیں مولا 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 مجھے اجازت دیجئے میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کی لاش دیکھنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے فقرہ کہا اور بوڑھے ہو کلی الجوان کا لاشا نہ دیکھا جائے گا، میں کہوں گا میرے مولا ان کے بیٹے کا اتنا خیال، ہائے جب علی اکبر گرے گا اس وقت کیا ہوگا؟ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ میری ماں میری بہنوں دل کھول کے روئیے، فاطمہ رومال لے کر آئی ہیں اور وہ رومال فاطمہ کا ذکر بھی کرتا ہوں۔ اللہ اللہ، ان کا بیٹا شہید ہوا، حسین نے میت اٹھائی، انہوں نے اجازت لی، میدان قتال میں آیا، گھوڑے سے زمین پہ آئے، اللہ اللہ مہمان نوازی، حسین مہمان کی میت پہ پہنچے، زخمی ہر ہے، خون جاری ہے، جیب سے فاطمہ کا رومال نکالا، ہر کی پیشانی پہ باندھا، اور بڑے خوش قسمت ہو تمہیں فاطمہ کا رومال مل گیا۔ اللہ اللہ، تاریخ بتاتی ہے کہ ہر کی پیشانی کا خون رکا، لیکن میں کہوں گا ہر آخری مرتبہ فاطمہ کا رومال تو مل گیا، لیکن ہائے فاطمہ کا لال جب گھوڑے سے زمین پہ آیا تو ایک رومال بھی نہیں تھا تو حسین کے باندھ دیا جاتا، پورا جسم زخمی تھا، زمین کربلا لرز رہی تھی، فضا میں آوازیں گونج رہی تھی، اللہ قتل الحسین بے کربلا، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان، بار الہ بحق محمد و محمد علیہ السلام ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، جملہ مومنین کی دینی و دنیاوی جائز حاجات کو قبول فرما، زیر پرچم اہل بیت مشکور فرما، جو مقروض ان کے قرضے کو ادا فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار عنایت فرما، زیر پرچم اہل بیت مشکور فرما۔ بار الہ پاکستان، افغانستان، بحرین، یمن، عراق، سعودی عرب اور جہاں شام، جہاں جہاں مومنین بار الہ ان کی حفاظت فرما، پورے جہان میں محرم کو بخیر و خوبی انجام فرما، بار الہ ظالموں کی اور دشمنان اہل بیت کی ہر سازش کو ناکام بنا، بار الہ ظلم کو ریشے سے دور فرما، ظلم کی جڑوں کو اکھاڑ کے پھینک، بار الہ بحق معصومین علیہم السلام، بار الہ پرچم حق کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، بار الہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعظیم فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کا وان و انصار میں شمار فرما، بار الہ جن مومنین کے امیگریشن کے مسائل ہیں ان کے مسائل کو حل فرما، بار الہ جو مومنین بے روزگار ان کو روزگار عنایت فرما، بار الہ جن مومنین کے اپنے کاروبار ان کے کاروبار میں ترقی عنایت فرما، جو لاولد ان کو اولاد عنایت فرما، جن کو اولاد مرحمت فرمائی ہے غیب سے ان کے اولاد کے رشتے مرحمت فرما، بار الہ ہم اور ہماری اولاد کو نیک و صالح فرما، اس سینٹر کو دن رات چوگنی ترقی عنایت فرما، مومنین میں اتحاد اتفاق پیدا فرما، بار الہ جتنے بھی کارکنان عزاداری ہیں، جتنے بھی مومنین ہیں جو خدمت اعضاء میں مشغول ہیں، جو دام درہم قدم سخانے کسی بھی لحاظ سے اعضاء کی خدمت امام باڑی کی خدمت کریں، بار الہ سب کی دینی و دنیاوی حاجات کو قبول فرما، بار الہ سب کو بلیات سے محفوظ فرما، بار الہ امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، جتنے بیمار انہیں شفاء کاملہ عنایت فرما، انجم محترم انجم صاحبہ اور ایک بچہ ہے ڈاکٹر صاحب کا، وہ اور بہت سے مومنین اسی مجلس میں ہیں اور مومنات ہیں جو بیمار ہیں، بار الہ ان کو اور روئے زمین پر جہاں جہاں مومنات بیمار ہے، بار الہ بیمار کربلا کا واسطہ، امام زمانہ کا واسطہ سب کو شفاء کامل عاجل عنایت فرما، ہم سب کو حج زیارت کے شرف عنایت فرما، بار الہ بی بی زینب کے روزے کی حفاظت فرما، یہ شہزادی بڑی مظلوم ہے، میرے مالک حقیقی ہر لحاظ سے روزے کی حفاظت فرما، بار الہ مزارع مقدس کی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین